احادیث نبویہ کے اندر بھی اس کی تردید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ ثلاثاً 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو کوئی وہم لائق ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے تو یہ وہم دور ہو جائے گا۔ ایک صحابی معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ہم بدشگونی لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، ہو سکتا ہے تمہارے دل کے اندر کوئی وہم پیدا ہوا ہو، فلا یصدنکم، ان توہمات کی وجہ سے اپنے کسی کام کو روکا نہ کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بے حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ان کے اندر بعض اور بھی لوگ تھے جو شرکیہ دم نہیں کرواتے، اور ان میں یہ لوگ بھی تھے جو بدشگونی نہیں لیتے۔ ہمارے ہاں بھی بدشگونی کا کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ کسی شخص سے صبح صبح بات کر لی، کہتے ہیں کہ آج پورا دن خراب گزرے گا، فلاں شخص کے ساتھ آج بات کر دی۔ یہ تو ہے ہی منحوس، اس سے جب بھی بات کرو دن خراب گزرتا ہے۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں ایک اور بدشگونی پائی جاتی ہے کہ دکاندار کے پاس صبح جو سب سے پہلے آتا ہے کہتا ہے یار اس شخص کے ساتھ میرا صبح صبح ہی پالا پڑ گیا، پورا دن خراب گزرے گا اب۔